أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں جو ایک بری رسم تھی اس کا تذکرہ کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مہینے کے شروع میں بالکل باریک ظاہر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں کو بدر کامل ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں گھٹتے گھٹتے بالکل باریک سا رہ جاتا ہے اور آخری 1-2 دن میں بالکل غائب ہی رہتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس سوال کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اس چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. اور دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ اس کی مصلحت اور حکمت کے بارے میں سوال تھا کہ اس میں مصلحت کیا ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، جبکہ سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بظاہر ہمیں اپنی آنکھ سے کوئی تغیر نظر نہیں آتا، وہ ایک ہی طرح نکلتا ہے اور ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے. عام طور پر ہم سورج پر غور کریں تو صرف سردی اور گرمی کے اعتبار سے اس کا رخ چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سردی میں کچھ نیچے سے جا رہا ہے اور گرمی میں کچھ اوپر سے جا رہا ہے. بس انسان اپنی آنکھ سے یہ دیکھ سکتا ہے، باقی اس کے جو کرہ ہے اس کرے کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ آنکھ سے معلوم نہیں ہوگا. لیکن کرۃ القمر چاند کے اندر جو کمی زیادتی ہے وہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے. تو صحابہ کا یہ سوال تھا. اس کے جواب میں اللہ نے آیت ارشاد فرمائی کہ یسألونک، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند، وہ بہت باریک ہوتا ہے. تو یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، اے نبی اب کہہ دیجئے، اب اس سوال کا جواب آ رہا ہے، ہی مواقیت للناس، یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے. اس سے لوگ اپنے اوقات معلوم کر لیتے ہیں، نمازوں کے اوقات بھی اس سے معلوم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ذاتی معاملات میں جیسے عورتوں کی عدت ہے اس کو بھی اس سے معلوم کیا جاتا ہے، وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے پوری کی جاتی ہے، جس کو عدت الوفات کہتے ہیں. والحج، اور بالخصوص حج کی شناخت کا یہ آلہ ہے. حج کے وقت بھی چاند کے مہینوں سے معلوم ہوتا ہے. تو حج کو بالخصوص ذکر کیا اور بقیہ عام معاملات کے لیے بھی اس کو آلہ شناخت اوقات قرار دیا گیا ہے کہ ان سے لوگ اپنے اوقات کو معلوم کر لیتے ہیں. یہ ان کے اوقات معلوم کرنے کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے. اب اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر صحابہ کرام کا سوال چاند کی حقیقت کے بارے میں تھا تو قرآن کریم نے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت کو ذکر نہیں کیا، چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی دینی حکم وابستہ نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا. اس لیے اگر سوال حقیقت کے بارے میں تھا تو جواب وہ نہیں دیا، بلکہ جو ان کی ضرورت تھی وہ جواب دیا گیا. ان کی ضرورت یہ تھی کہ گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، تو جواب دے دیا کہ اس سے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں اور حج کا وقت معلوم ہوتا ہے. تو چونکہ اس چیز سے، اس مصلحت سے ایک دینی فائدہ وابستہ ہے تو اس کو ذکر کر دیا. اسی سے علماء نے مسئلہ بھی اخذ کیا کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں مختلف، ان میں ایسے سوال جو بے فائدہ ہو ان سے اعراض کرنا چاہیے، اس کا جواب دینا نہیں چاہیے. تو بہت سے علماء بہت سے سوالات کا جواب نہیں دیتے، تو اس میں سائل کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اصل وہ اس سوال کو قابل جواب نہیں سمجھتے، اس سے جواب نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب دینے میں کوئی خاص فائدہ نہیں، کوئی حکمت نہیں ہے، فضول ایک بحث ہے.
اس لیے وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ دوسرے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ بے جا قسم کے سوالات کرنے بھی نہیں چاہیے۔ جیسے مجیب کو، جواب دینے والے کو یہ سبق اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ وہ کچھ سوالوں سے اعراض کر سکتا ہے، ایسا ہی سائلین کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ سوال کرتے وقت ذرا سوچ لیں کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں یہ بے فائدہ سوال تو نہیں۔ اگر سوال ایسا ہے تو پھر اس سے اعراض کریں، اس سے بچیں۔ تو اگر صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کی حقیقت بتلائے تو اس کے جواب سے اعراض کیا گیا اور یہ سبق دیا گیا کہ تم جن چیزوں کا سمجھنا تمہاری ضروری نہیں ہے تو تم اس کا سوال بھی نہ کرو۔ دوسری بات جو اس آیت میں ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں ایک بری رسم تھی کہ جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور گھر سے روانہ ہو جاتے، پھر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر آنا ہوتا تو گھر کے دروازے سے آنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اور پھر وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن تم نے اپنی طرف سے جو ایک رسم بنا لی ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، جو آنے کا راستہ ہے وہیں سے آؤ۔ دیوار بھاند کے آنا یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے اور طریقے کے بھی خلاف ہے، ایسا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ویسے تو لعلہ کلام عرب میں ترجی اور توقع کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، امید ہے کہ ایسا ہوگا، شاید ایسا ہو جائے۔ لیکن اللہ کے کلام میں جب لعلہ آئے تو وہ شاید یا امید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک یقین کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا جائے گا کہ اللہ سے ڈرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، شاید کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، یقیناً کامیاب ہوگے۔ اس لیے کہ تقوی الہی جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو تو حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ لوگوں کی عبادات کو اللہ نے قمری تاریخ سے جوڑا ہے، لہٰذا عبادات میں قمری تاریخ کا اعتبار فرض ہے، ضروری ہے۔ چاند کی تاریخ سے عبادات کو کرنا، مثلا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید منانا، چاند دیکھ کر حج کا احرام باندھنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تو پورے سال کا کیلنڈر بنا لیں گے، شمسی اعتبار سے دیکھ لیں گے، حکم شرعی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ قمری حساب سے معاملات کرنا فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر ساری قوم و سارے لوگ اسلامی تاریخ سے معاملات کرنا چھوڑ دیں تو ساری قوم گمراہ ہو جائے گی اور سب گناہ گار ہو جائے گی۔ اگر بعض لوگوں نے بھی اس تاریخ کو اپنے عمل میں زندہ کیا ہوا ہے تو بقیہ سب سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ تو عبادات کے معاملات میں تو چاند کی تاریخ سے حساب کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو لوگ صاحب نصاب بنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس تاریخ کو نوٹ کریں، وہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، اور ان کا سال اسی تاریخ کے اعتبار سے مکمل ہوگا اور اس کی تکمیل پر ان کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو، کس اسلامی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، پھر اس کا حساب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باقی جو اپنے ذاتی معاملات ہیں، خرید و فروخت کے، قرضوں کے یا کسی سے کچھ لین دین کے واقعات ہیں اور معاملات ہیں، ان کے اندر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ چاند کی تاریخ کو فوقیت دی جائے، لیکن شمسی تاریخ سے حساب کرنے کو بھی جائز قرار دی گئی، جائز ہے۔ شمسی تاریخ سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پیسے فلاں تاریخ میں دے دوں گا، یا آپ کی جو یہ یعنی کوئی چیز خریدی ہے یا آپ کی چیز میں فلاں تاریخ میں پہنچاؤں گا، تو شمسی تاریخ کو ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن اتنا شمسی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے ساتھ معاملہ کرنا کہ لوگ قمری تاریخ بھول جائیں، اس پر توجہ نہ ہو، تو اس سے منع کرنا، ایسا نہ کرو۔ تو قمری تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اب آج کل تو بہت آسان ہے، اس مہینے میں تو جو اسلامی تاریخ ہے وہی انگریزی تاریخ۔ آج جو ہے وہ 23ویں محرم کی رات شروع ہو گئی، مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی اعتبار سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دن گزرا 22 محرم کا گزرا اور تاریخ آج انگریزی بھی 22 ہی ہے۔ تو اتنا معاملات انگریزی تاریخ کے ساتھ کرنا کہ قمری تاریخ سے ظہور ہو جائے اور انسان اس سے پیچھے ہٹنے لگے، اس کو بھول جائے، تو یہ طریقہ بھی اسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ بچوں کو بھی اسلامی مہینے کو نام یاد کرائے جائیں اور گھر میں بھی اسلامی تاریخ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس آیت میں ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ
سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور طواف کیا اور سعی کی، عمرے سے فارغ ہوا۔ بعض لوگوں نے بال منڈوائے، بعض نے قصر کیے، جیسا کہ معتبرین کرتے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کا اظہار آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا، تو صحابہ کرام تو مسجد حرام اور بیت اللہ کے دیدار اور اس کی زیارت کے لیے بہت بےتاب اور بے چین تھے کہ 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا ہجرت کیے ہوئے، اور وہاں سے دوری تھی، تو ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ ہم بھی حرم میں حاضر ہوں، عمرہ کریں، طواف کریں، عبادت کریں۔ تو یہ خواب دیکھ کر انہوں نے کہا بس فوراً اب سفر کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ تیاری کر لی گئی، اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لیے عازم سفر ہوئے، مقصد عمرے کی ادائیگی تھی، احرام لے گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک دی اور کہا کہ ہم آپ کو تو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو خالی عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں، منع کر دیا۔ چنانچہ پھر وہاں آپ علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مشرکین مکہ کے پاس، تم جا کر ان سے بات چیت کرو، سرداران سے بات چیت کرو، ہمارا مقصد قتل و قتال نہیں ہے اس سفر میں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے امن کے ساتھ، ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ جب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ مشرکین نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر آپ حضرت السلام کو پہنچی۔ حدیبیہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا۔ آج اس مقام کو شمیسہ کہتے ہیں، اب حدیبیہ کے نام سے نہیں، آج جو موجودہ وہاں علاقہ ہے وہ شمیسہ ہے، جہاں پر آپ نے آ کر جو ہے وہ پڑاؤ کیا تھا اور مشرکین نے آپ کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جب یہ خبر آپ کو پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی اس بات پر کہ ہم مشرکین سے اب لڑیں گے اور حضرت عثمان کا انتقام لیں گے، ان کا بدلہ لیں گے، انہیں کیوں شہید کی، ہم جو ایک سفیر بنا کر بھیجا تھا، سفیر تو قابل عزت ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فتح میں اس بیعت کا بھی ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جس وقت آپ ان سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، چونکہ اللہ اس بیعت پر راضی ہوا تو اس کا نام ہی بیعت رضوان پڑ گیا۔ اور وہ شجر رضوان وہ درخت ہوتا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے بعد میں درخت کٹوایا اس لیے کہ لوگ وہاں جا کر اس کی زیارت کرتے تھے اور اس کو ہاتھ لگاتے تھے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بدعت ہی شروع ہو جائے۔ بعد میں تو انہوں نے بدعت کے سد باب کے لیے درخت کٹوا دیا تھا، اب وہ درخت مانے گا۔ تو آپ نے بیعت کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خبر جھوٹی ہے، حضرت عثمان واپس تشریف لے آئے اور کہا کہ وہ راضی نہیں ہے، اور کچھ سرداران مکہ آئے اور انہوں نے آپ سے مصالحت کی۔ جو صلح کی اس میں کچھ شرائط تھیں، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن قیام کر سکیں گے مکہ مکرمہ میں، ہم آپ کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے، اور تلواریں جو ہیں وہ آپ نیاموں میں رکھیں گے، نکالیں گے نہیں، اور آپ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور 3 دن بعد واپس چلے جائیں گے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس کریں گے آپ، اور اگر کوئی مدینہ منورہ سے واپس آتا ہے اپنے قوم اور قبیلے میں تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے شرط بھی قبول کر لی، اور 10 سال تک آپس میں قتل و قتال نہ کرنے کا معاہدہ ہوا۔ اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس میں آپ نے کچھ دب کر صلح کی، اس میں حالانکہ حکمت اور مصلحت تھی، اور بعد میں ظاہر ہوئی کہ اس کے 2 سال کے بعد ہی اللہ نے مکہ مکرمہ فتح فرما دیا۔ 6 ہجری میں صلح کا واقعہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو اللہ نے اسی صلح کو سورہ فتح کے شروع میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب کو کافی جوش بھی تھا اور کہا کہ یہ فتح مبین کیسے ہو سکتی، ہم مغلوب ہو کے دب کے مصالحت کر رہے ہیں، یہ کیسے فتح مبین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ایسا ہی ہو، اور وہ سب کے سامنے مصلحتیں نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے ہوتی ہیں، اللہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں کیا خیر ان کے لیے ہو سکتی ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ 2 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو آپ نے مصالحت کی شرط کے مطابق وہاں آپ حلال ہو گئے اور اپنا احرام کھول دیا، جو جانور ساتھ لائے تھے قربانی کے ہدی کے آپ نے ان کو ذبح کر دیا اور واپس تشریف لے گئے، عمرہ نہیں کیا۔
اس میں بھی ایک واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام پر یہ حرم میں داخل ہوئے بغیر، عمرہ کیے بغیر، جانوروں کو ذبح کر کے احرام سے نکلنا بڑا بھاری ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھی تو صحابہ کرام عمل کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اس غم میں تھے اور ایک دکھ میں تھے۔ تو آپ خیمے میں تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ام المؤمنین ہیں، ان سے آ کر کہا کہ صحابہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بیچارے غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، آپ ایسا کیجئے خود باہر تشریف لے جائیں اور اپنی ہدی کو ذبح کر دیں، حلاق کو بلوا کے سر منڈوا لیں، احرام کھول دیں۔ اب آپ نے باہر جا کر جیسے عمل شروع کیا، اب صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر یہ کر رہے ہیں، وہ کہاں پیچھے رہ سکتے تھے، بس سب نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا اور حلال ہو گئے۔ اب واپس تشریف لے گئے اور معاہدے کے مطابق سن 7 ہجری میں ذوالقعدہ میں آپ نے آنا تھا۔ تو ذوالقعدہ سن 7 ہجری کو آپ نے عمرۃ القضاء کے نام سے سفر شروع فرمایا۔ تو 6 ہجری میں جو عمرے کی نیت سے گئے، عمرہ نہیں کر سکے، واپس ہو گئے، صلح حدیبیہ ہوا۔ شرط کے مطابق سن 7 ہجری میں آپ دوبارہ تشریف لے گئے اور عمرۃ القضاء کے ارادے سے کہ جو عمرہ پہلے رہ گیا اس کی قضا ہوئی۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو بعض صحابہ کرام کو ایک اشکال پیش آیا۔ وہ اشکال یہ ہوا کہ ہم جب وہاں جائیں گے، اگر خدا نخواستہ ہم سے مشرکین نے لڑائی کی تو ایک تو ہم احرام میں ہوں گے، احرام میں لڑائی منع ہے، دوسرے ہم حدود حرم میں ہوں گے۔ اس زمانے میں حرم کی حدود میں اور آج بھی وہ حرمت باقی ہے، قتل و قتال منع ہے کہ بھئی قتل و قتال نہیں کرنا، بلا وجہ نہیں کرنا قتل و قتال۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ مہینہ بھی ذوالقعدہ جو اشہر حرم میں ایک مہینہ، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب 4 مہینہ اشہر حرم ہے، ان میں ذوالقعدہ کا مہینہ، تو مکان بھی حرم، مہینہ بھی اشہر حرم میں اور خود صحابہ بھی احرام میں۔ تو یہ ایک اشکال پیدا ہوا کہ اگر قتال کی نوبت آ گئی تو پھر ہم کیا کریں؟ اور اس زمانے میں حرمت منسوخ نہیں ہوئی تھی اشہر حرم میں قتال کی، جو پہلے سے چلی آ رہی تھی ملت ابراہیمی میں، عربوں کے یہاں بھی تھی اور اسلام کے شروع میں بھی باقی اس کو رکھا گیا، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا سورہ برات کی آیت میں۔ ہم جب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا۔ تو صحابہ نے آپ سے اپنی بات عرض کی تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی اگر مشرکین تم سے لڑے، حدود حرم میں لڑے، اشہر حرم میں لڑے تو تم بھی ان سے قتال کرو، لیکن ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ محسنین نے اس کے 2 مطلب ذکر کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم از خود ان مہینوں میں قتال کا آغاز نہ کرو، اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تم جاؤ میں لڑو، لیکن خود سے پہل نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم قتال کے دوران چھوٹے بچوں کو نہ قتل کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو جو ان کے مشائخ ہیں جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے ان کو قتل نہ کرو۔ ان کو قتل کرنا یہ حد سے تجاوز ہے، بے شک اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔